یہ وہی تھا جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، جب تم رہا ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے اور تم اپنے منصب پر دوبارہ بحال کر دیے جاؤ، تو پھر کیا کرنا؟ میرا ذکر کرنا۔ اب اس نے ذکر نہیں کیا، اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو 7 سال مزید قید بھگتنا پڑی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کے پاس ایلچی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بادشاہ نے بلوایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، پھر انہیں آزادی کا پروانہ ملا، لیکن یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تب تک قید خانے سے نہیں نکلوں گا جب تک مجھے براعت نہیں مل جاتی اور اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے جو الزام لگایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا اور میرے لیے ایلچی آزادی کا پیغام لے کر آتا تو میں فوراً آزادی اختیار کر لیتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب وہ غلام آیا اور اس نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی، اب یوسف علیہ السلام نے بھی پہچان لیا کہ یہ وہی غلام ہے، اور وہ غلام بھی جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ دونوں کو یاد تھا۔ اب وہ اپنی ضرورت لے کر آیا۔ اب ہماری طبیعت کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق یا انسانی فطرت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جب اس نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام کا کہنا تو یہ بنتا تھا انسانی فطرت کے مطابق کہ جب میں نے تجھے کام کہا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں، وہ تو بھول گئے، اور تمہارے بھولنے کی وجہ سے 7 سال میں مزید قید میں رہا۔ لیکن ظرف دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیے، برداشت دیکھیے، حسن اخلاق دیکھیے، ان کی سیرت دیکھیے کہ انہوں نے جتایا تک نہیں، یاد تک نہیں دلایا کہ بھئی میں نے بھی تمہیں ایک کام کہا تھا، اپنے کام کے لیے، اپنے احتیاج کے لیے، ضرورت کے لیے تو تم میرے پاس آ گئے، تو میرا کہا کام تو تم نے کیا نہیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم پہلے یا تو اپنا احسان جتلاتے ہیں یا پھر اپنا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، وہ جہاں پر ہے وہ قیامت تک کی عالم انسانیت کے لیے ایک رہبری اور رہنمائی ہے۔ آپ نے نہیں ذکر کیا اور خواب کی تعبیر انہیں بتا دی۔ اس نے جب خواب کی تعبیر سنی تو چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 موٹی تازی گائیں دیکھیں، 7 دبلی پتلی گائیں دیکھیں، 7 ہری بری بالیاں دیکھیں گندم کی، اور 7 خشک سوکھی ہوئی بالیاں اور خوشے دیکھے۔ تو فرمایا کہ جو پہلی 7 موٹی تازی گائیں ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ تمہارے آنے والے 7 سال انتہائی خوشحالی میں گزریں گے، بارشیں برسیں گی، فصل اناج بھرپور پیدا ہوگا اور بڑی خوشحالی رہے گی، پیداوار بڑی اچھی ملے گی، کیونکہ مصر ایک زرعی ملک ہے، آج بھی زرعی ملک ہے، تب بھی زرعی ملک تھا، تو بارشوں پر ان کی زراعت کا انحصار تھا۔ بارشیں نہ ہونے سے پیداوار نہیں ہوگی، پیداوار نہ ہونے سے قحط سالی آئے گی۔
تو فرمایا کہ 7 سال بارشیں بھی اچھی ہوں گی، پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ اگلے 7 سال جو خشک گائیں ہیں، جنہوں نے موٹی تازی گاؤں کو کھا لیا، وہ جو اگلے 7 سال ہیں وہ تمہارے لیے انتہائی قحط کے، انتہائی خشک سالی کے اور تنگی کے سال ہوں گے۔ 7 سال تک تمہارا اناج پیدا نہیں ہوگا، زمین کوئی پیداوار نہیں دے گی، بارشیں نہیں برسیں گی۔ اور ان 7 سالوں کے بعد پھر ایک سال آئے گا، اس سال پھر بھرپور بارش ہوگی، بھرپور فصلیں ہوں گی، بہت وسیع پیداوار ہوگی اور تمہاری خوشحالی واپس آ جائے گی۔ 7 سال اور پھر 7 سال اور پھر یہ 15 سال کی، آنے والے 15 سال کی خبریں دے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ بھائی اگر یہ آنے والے 15 سال کا علم بھی اگر علم غیب نہیں ہے تو پھر بتائیے علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا علم وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اور وحی کے ذریعے ملنے والا علم علم غیب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر تک محدود نہیں رہے بلکہ حل بھی بتا دیا۔ انہوں نے حل نہیں پوچھا تھا، یوسف علیہ السلام نے خود بتایا، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ اب یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی صرف شرعی احکام، فقہی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، طہارت، غسل، صرف یہی بتانے کے لیے نبی مبعوث نہیں ہوتا۔ دین جو ہے یہ صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ شرعی مسائل کے حل کا نام ہی دین نہیں ہے۔ دین زندگی کے تمام امور میں رہنمائی دیتا ہے، سیاست میں رہنمائی دیتا ہے، معاشیات میں رہنمائی دیتا ہے، اقتصادیات میں رہنمائی دیتا ہے، عائلی زندگی کے تمام معاملات میں، گھریلو زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتا ہے، معاشرتی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے دین کا وہ شعبہ بتایا ہے جسے ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشیات کا دین سے کیا تعلق، اقتصادیات کا دین سے کیا تعلق، یا سیاست کا دین سے کیا تعلق۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اقتصادیات ہے، معاشیات ہے، سیاست ہے، زراعت ہے، اور یہ دین رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم نے، ہمارے الا ماشاء اللہ علماء نے ہمیں صرف عبادت کے مسائل بتائے، طہارت کے مسائل بتائے، یا فضائل بتائے شخصیات کے، اور دین کو یہیں تک محدود کر دیا گیا، جبکہ دین صرف یہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں نا یوسف علیہ السلام، اب انہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں سکھا رہے، بلکہ ملک چلانے کا نظام سکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اس وقت وہاں یوسف علیہ السلام نہ ہوتے اور انہیں ان 7 سالوں کا لائحہ عمل تیار کر کے نہ دیتے تو مصر میں ایک ذی روح بھی زندہ نہ بچتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ بھئی بھوک، قحط، وہ تو چند دنوں کی ہو تو جان لے لیتی ہے، 1 ہفتے کی، 2 ہفتے کی اگر بھوک ہو، پیاس ہو، قحط ہو، کھانے پینے کو کچھ میسر نہ آئے تو مجھے بتائیے بندہ زندہ رہے گا؟ جانور زندہ رہیں گے؟ اور جب قحط سالی ایسی ہو کہ بارش تک نہیں ہوگی، فصلیں تک نہیں ہوں گی، اور یہ کو ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کی بات نہیں، 7 سال تک ایسے ہی چلے گا۔ 7 سال تک مصر تباہ و برباد ہو جاتا
اگر اللہ کے نبی ان کی رہنمائی نہ فرماتے، دین اگر ان کی رہنمائی نہ کرتا، اور دین کے مطابق اگر وہ لائحہ عمل تیار نہ کرتے۔ یاد رکھیں، تباہ بندہ تب ہوتا ہے جب وہ دین کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم پست ہیں، بہت پیچھے ہیں، تباہ ہیں ایک طرح سے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات زندگی میں دین کو شامل نہیں کیا، سیاست سے دین کو نکال دیا، اقتصادیات سے دین کو نکال دیا، معاشیات سے دین کو نکال دیا، معاشرتی زندگی سے دین کو نکال دیا، آئلی زندگی سے دین کو نکال دیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا، نماز روزے تک محدود کر دیا، اور جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اگر غذائی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو اس میں بھی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دین سے رہنمائی نہیں لی۔ مہنگائی میں ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا بھی مشکل ہے، اضافی چیزیں خریدنا تو درکنار، ضرورت کی، بنیادی ضرورت کی چیزیں خریدنا بھی مشکل ہے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں ایگریکلچر کے، زراعت کے ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، ان سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں یہی انہی آیات کے حوالے سے ان سے بات کر رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے یا اس معاملے میں؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں، آج کے دور میں سیب خریدنا اور سیب کھانا 300-400 روپے 500 روپے کلو غالباً ایک غریب آدمی کے لیے، مزدور آدمی کے لیے، دہاڑی دار آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ اگر دہاڑی لگائے 700-800 روپے کی اور اس میں سے 400-500 روپے کے سیب لے لے تو وہ کھانا کہاں سے کھائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو کہنا لگا کہ ان کے لیے سیب خریدنا مشکل ہے، تو اگر سیب سے 10 گنا فائدہ انہیں اتنی سستی چیز میں مل جائے کہ جو سیب سے 100 گنا کم قیمت پر مل جاتی ہے، سیب سے 100 گنا کم قیمت پر ملے اور سیب سے 10 گنا زیادہ فائدہ دے، میں نے کہا بھئی وہ کون سی چیز ہے؟ کہنے لگا شلجم۔ ہم نے ایگریکلچر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ویسے ہم نے اس کا علم حاصل ہی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے۔ کہنے لگا کہ شلجم کی جو غذائیت ہے، اگر سیب کے مقابلے میں رکھا جائے اسے، تو سیب سے 10 گنا زیادہ وہ فائدہ دیتا ہے انسان کو، اور ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا افادیت کے لیے اس طرح استعمال نہیں کرتے، صرف سستا سمجھ کے یا ایک معمولی سبزی سمجھ کے۔ اور بھی کئی سبزیوں میں یا کئی سستے پھلوں میں بہت فائدہ ہے، اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں، جاننا شروع کریں، علم حاصل کرنا شروع کریں، یا مشورہ کریں جو ڈاکٹر ہیں ایگریکلچر کے، ان سے اگر مشورہ کریں، پوچھیں تو بتائے بہت فائدے ہیں اس کے بھی۔ تو یہ ہمیں جاننا چاہیے، اور دین اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں یہ ساری رہنمائی ملتی۔ اگر ہم سبزی نہیں خرید سکتے تو ہمارے پاس یہ سہولت، یہ آسائش موجود ہے کہ ہم اپنے گھر میں سبزیاں اگا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں آتا، گھر کی چھت پر چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر وہاں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں۔ میں نے بتایا وہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ باقاعدہ کچن گارڈننگ کا باقاعدہ اس کا ایک بزنس ہے، یعنی وہ دوسروں کی رہنمائی، فری میں رہنمائی دیتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں سبزیاں اگانا چاہتا ہے تو اسے بالکل فری میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو خود درست کرنا ہے، خود ایسی سمت میں لے کے جانا، اس طرح چلانا ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اگر مہنگائی زیادہ ہے اور ہماری آمدن کم ہے تو ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو پھر تو تنگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا سوچ بچار کریں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے
جب تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے ساتھ اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تعبیر ہے خواب کی، اور 7 سال کا جو قحط کا زمانہ ہے اس میں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک تم خوب فصلیں اگاؤ، خوب کھیتی باڑی کرو۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، جتنی بھی فصل اگاؤ اور زمین سے فصلیں جب کاٹو تو اس میں سے صرف اتنی استعمال کرو جتنی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، باقی گندم کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، خوشوں میں چھوڑ دو۔ اگر نکال کے رکھو گے تو 7 سال میں خراب ہو جائے۔ اب یہ بھی سائنس، ایگریکلچر سائنس ہے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر گندم نکال لو گے خوشوں میں سے، اس کی بالیوں میں سے، تو خراب ہو جائے گی، بچے گی نہیں، 7 سال تک گل لگ جائے گی، کیڑا لگ جائے گا۔ تو اگر اسے بالیوں میں رہنے دو گے تو وہ محفوظ رہے گی۔ فرمایا کہ خوب گندم اگاؤ لیکن نکالو، صرف بالیوں میں سے نکالو اپنی ضرورت کی جتنی تمہیں کھانی ہے، باقی چھوڑ دو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال آئیں گے انتہائی سختی کے، تنگی کے، قحط کے، خشک سالی کے، بدحالی کے 7 سال آئیں گے۔ یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر وہ کھاؤ جو تم نے بچا کے رکھا، اس میں سے کھاؤ، باقی سنبھال کے رکھو۔ یعنی 7 سال جو گندم اگائی، جو اناج اگایا، اس میں سے صرف ضرورت کا کھاؤ، باقی سنبھال لو۔ جب 7 سال اگلے آئیں گے تو پھر وہ بچایا ہوا جو ہے 7 سال کا، پھر وہ کھاؤ۔ اب ان آیات میں، ان 2 آیات میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ پہلی بات یہ کہ ذخیرہ اندوزی، یہ بہت وضاحت کے ساتھ ان آیات میں اس کا اصول اور قاعدہ بتا دیا گیا۔ اپنے کل کے لیے اپنے کھانے پینے کا سامان سنبھالنا، بچانا، سٹور کرنا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے، کہتے ہیں نا کہ وہ بعض صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ صبح کا کھا لیا تو شام کے لیے بچا کے نہ رکھو، جس نے صبح کا دیا ہے وہ شام کا بھی دے دے گا۔ غلط ہے، ایسا کہنا، ایسا کرنا غلط ہے۔ بھئی اللہ حضر الجلال نے جو سوچ دی ہے، جو عقل دی ہے، جو فہم دیا ہے، جو درک دیا ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں بھی سارا مال خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں بھی کہ خود محتاج ہو جاؤ، مانگنے والوں کو سارا مال دے کر خود مانگنے والے نہ بن جاؤ، اپنے لیے بچا کر رکھو۔ اور ذخیرہ اندوزی یعنی مال کو سٹاک کرنا، اس کی بھی اجازت اس حد تک ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے بچا کے رکھ لو، یا اگر یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تنگی آنے والی ہے، جو قرآن نے اصول دیا ہے، تو اس تنگی سے بچنے کے لیے بچا کے رکھ لو، یا ضرورت سے زیادہ ہے تو بھی سٹاک کیا جا سکتا ہے، تو بھی ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی قطعاً جائز نہیں کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہوں، لوگ تنگ ہوں، پریشان ہوں، مارکیٹ میں قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہوں کہ غریب آدمی کی قوت خرید سے دور ہو جائے ہر چیز، تو ایسے میں اگر کوئی سٹاک کرتا ہے تو وہ خلق خدا پہ ظلم کر رہا ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے لیے کہ جب قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے، اگر کوئی سٹاک کرتا ہے تو وہ خلق خدا پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ قیمتیں تو بڑھتی تب ہیں جب سٹاک کر لیا جاتا ہے۔ اگر سٹاک نہ کیا جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، وافر مقدار میں مال موجود ہو مارکیٹ میں، تو پھر کہاں قیمتیں بڑھیں گی؟ بھئی اکنامکس کا اصول ہے رصد اور طلب کا، کہ جب طلب بڑھے گی، رصد کم ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جب رصد زیادہ ہوگی، طلب اور رصد میں توازن رہے گا، تو پھر قیمتیں بھی نہیں بڑھیں گی۔
ایسی سوچ رکھ کر ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا۔ جن صورتوں میں اجازت ہے، جائز ہے، وہ صورتیں بھی بتا دی قرآن مجید نے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے 7 سالوں میں پھر وہ کھاؤ جو بچا کر رکھا ہو، جو ذخیرہ کیا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر 1 سال آئے گا ان 7 سالوں کے بعد، قحط کے 7 سالوں کے بعد پھر 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس سال میں پھر لوگوں کے لیے بڑی بارشیں ہوں گی، بھرپور بارشیں ہوں گی 7 سال کے بعد۔ وفیہ یعصرون، اور اس سال میں پھر وہ نچوڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ نچوڑیں گے۔ جو تیل والے بیج ہیں، زیتون کا تیل نچوڑیں گے، سرسوں کا تیل نچوڑیں گے۔ جو تیل والے بیج ہیں ان میں سے تیل نکالیں گے، جو مشروب والے بیج ہیں ان میں سے مشروب نکالیں گے۔ یعنی اتنا زیادہ پھل ہوگا، اتنی زیادہ سبزی ہوگی کہ لوگوں میں آسودگی ہوگی، اور وہ 1 سال ان 7 سال کے بعد آئے گا۔ جب خوشحالی کے 7 سال تھا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا ان کی شرائط پر۔ انہیں تو خواب کی تعبیر اور مسئلے کا حل بتانے پر ہی انہیں پیشکش آ گئی تھی آزادی کی، لیکن انہوں نے آزادی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تب آزاد ہوں گا جب تک ان عورتوں والے معاملے کی تفتیش نہیں ہوگی۔ قال ارجع الی ربک، فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ کیا معاملہ ہے۔ یہ 7 سال بعد یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تب تک آزادی نہیں لوں گا جب تک وہ عورتوں والا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ ان عورتوں کو بلایا اپنے دربار میں، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کے اس مکر کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، انہیں بھی بلایا، زلیخا کو بھی اپنے دربار میں بلایا، اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی وہ کیا معاملہ ہے تمہارا یوسف کے ساتھ، جب تم نے یہ بادشاہ کا کہنا کہ راوتن، جب تم نے ورغلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی تھی یوسف کو۔ قلنا، پھر ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ عورتیں بادشاہ کے دربار میں گواہی دے رہی ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، پھر زلیخا نے کہا، کس نے؟ زلیخا نے خود دربار میں آ کے کہا، الآن حصحص الحق، کہ اب تو حق بالکل واضح ہو چکا ہے، اب تو سچی بات سامنے آ چکی ہے، حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی بہکانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچوں میں سے ہے۔ یہ زلیخا خود اعتراف کر رہی ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اور یاد رکھیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی حکمرانی آ گئی تھی، تو یہی زلیخا یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نکاح میں تھی، ایمان لائیں، بت پرستی چھوڑی، ایمان قبول کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ تو نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کو بدگمانی ذہن میں لانا، اور نہ یوسف علیہ السلام کی زوجہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا، نہ ان کے بارے میں ذہن میں کو بدگمانی لانا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچے ہیں۔ اب ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا، میں قید سے باہر آ جاتا، بادشاہ کی آفر پر، بادشاہ کی پیشکش پر اگر میں باہر آ جاتا اور مجھے عہدہ دے دیا جاتا، حکومت دے دی جاتی، وزیر بنا دیا جاتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ چونکہ اب خود حکمران ہیں لہذا فیصلہ اپنے حق میں کر لیا، عورتوں کے معاملے میں فیصلہ اپنے حق میں کر لیا۔
اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں قید سے ہی تب نکلوں گا جب اس معاملے کا، اس قضیے کا، اس جمیلے کا فیصلہ واضح ہو جائے گا، میں تب قید سے باہر آؤں گا، تاکہ وہ جانبداری کا الزام نہ لگے، لوگ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں، اور حقائق لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام وہ غلام کو یاد رہتا اور وہ بادشاہ سے کہتا کہ بے گناہ قید میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو آزادی مل جاتی، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان پر اس بادشاہ کا احسان ہوتا۔ اور اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی کسی کا احسان نہیں لیتا، بھئی وہ تو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب تعبیر بتائی گئی اور ان کے مسائل کا حل بتایا گیا، تو اب احسان یوسف علیہ السلام کا ہے ان پر، یوسف علیہ السلام پر ان کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اب اگر وہ آزاد بھی کر رہے ہیں تو وہ بے گناہ ثابت ہو کر آزادی لے رہے ہیں، اپنا حق لے رہے ہیں، کسی کا احسان نہیں لے رہے، اور محسن خود ہیں ان کے، بلکہ صرف بادشاہ کے محسن نہیں، یا زلیخا کے محسن ہی نہیں، یا عزیز مصر کے محسن ہی نہیں، تمام مصر کے جتنے بھی لوگ ہیں پوری قوم کے محسن ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوتے، یوسف علیہ السلام نہ ہوتے، تو یہ قوم بھوکوں مر جاتی۔ انہیں مرنے سے بچایا، بھوک سے بچایا، قحط سے بچایا، وہ حل نکالا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا۔ فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مکر کو اللہ کبھی نہیں چلنے دیتا۔ اگر میں خائن ہوتا تو میرا مکر کبھی نہ چلتا مسلسل اور مستقل، اور جو خائن تھیں عورتیں، ان کا مکر دیکھ لو ختم ہو گیا، حقائق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے، جو حقیقت حال تھی وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ یوسف علیہ السلام وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہیں، جنہوں نے جرم کیا انہوں نے اپنا جرم قبول کیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی حکمت عملی اور ان کا علم نبوت، ان کا علم غیب، جس کی وجہ سے اللہ حق الجلال نے مصر والوں کو محفوظ فرمایا، اور 7 سالوں کا پورا پلان حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیا، ایک پوری منصوبہ بندی کی گئی، اور اس طرح وہ قحط کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔